ہم ابھی تک اسی شہر میں موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اہم ارتقاء اور تبدیلی سے گزرا۔ جی ہاں، ہم برمنگھم کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہم جلد از جلد اس شہر کا احاطہ کریں، لیکن یہ آسان کام نہیں۔ 18ویں صدی میں کینال نیٹ ورک کی ترقی کو فروغ، 19ویں صدی میں ریلوے کی آمد نے لوگوں کی نقل و حمل کو آسان بنا دیا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر تک اس نے فائنانس، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں بھی خوب اپنا نام بنایا۔ کبھی کبھی نہ جانے انسان اتنی بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو اتنا تنہا کیوں محسوس کرتا ہے۔ مصروف راہ گزر میں چلتا جا رہا تھا میں، پھر کیوں لگا کہ سب سے جدا جا رہا تھا میں۔ ہم آگے وکٹوریا اسکوائر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کافی لمبے عرصے سے اس جگہ پر مرمت کا کام جاری ہے۔ یہ عمارت جو کہ برمنگھم میوزیم اور آرٹ گیلری کے نام سے جانی جاتی ہے، ابھی تک بند ہے۔ لگتا ہے کافی لمبا چوڑا کام چھیڑ رکھا ہے۔ ہمیں آج شاید اندر جانے کا موقع نہ ملے، لیکن ہم نے آپ کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ شارٹس باہر سے ہی بنا لیے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس میوزیم کے سامنے ایک برمنگھم سٹی سینٹر کی بے حد شاندار ہائی اسٹریٹ موجود ہے۔ یہ اس شہر کی سب سے مشہور اور بڑی ہائی اسٹریٹ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس جگہ پر خوب رونق رہتی ہے۔ اس جگہ پر ایک اندازے کے مطابق ہزاروں برانڈز، سینکڑوں دکانیں اور رنگا رنگ ریسٹورنٹس موجود ہیں، اور قریب ہی برمنگھم نیو اسٹریٹ ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے۔ یورپ میں آپ ایک چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی مصروف ہیں۔ ہمیں تو یہاں گہما گہمی، نفسا نفسی کا عالم کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ فرصت میں رہا کرتے ہیں، فرصت سے زیادہ مصروف ہیں ہم لوگ، ضرورت سے زیادہ۔ لیکن ہم نے آج اس بیل کو ڈھونڈنا ہے جس کے نام پر یہ بازار مشہور ہے، بل رنگ۔ اسے بل رنگ شاپنگ سینٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیجئے ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بیل جس کی وجہ سے اس شاپنگ سینٹر کا نام بل رنگ رکھا گیا۔ پرانے دور میں یہاں اسی جگہ پر ایک بازار ہوا کرتا تھا، جہاں تاجر اپنا سامان بیچنے کے لیے جمع ہوتے تھے اور بل بیٹنگ یعنی
بھیل مارنے کی مشق کی جاتی تھی، جو کہ بازار کے چوک میں ہی کی جاتی تھی۔ آج بھی بل بیٹنگ دنیا میں کہیں نہ کہیں کی جاتی ہوگی۔ اس کھیل میں ایک بیل کو داؤ پر لگا دیا جاتا تھا اور اس پر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ بہت عجیب سا کھیل ہے نا؟ اور اس تماشے میں لوگوں کا ازدحام تفریح تلاش کرتا تھا۔ خیر، میرے لیے یہ بہت عجیب کھیل ہے، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چلتے چلتے جب ہم اس ہائی اسٹریٹ کے دوسرے کونے تک پہنچے تو ہماری نظر اس چرچ پر پڑی۔ یہ چرچ 13ویں صدی سے اسی مقام پر ایک خاموش گواہ کی طرح کھڑا ہے۔ خیر، اب تو کئی صدیوں سے اس کی مختلف تعزین و آرائش اور عمارت میں تبدیلیوں کا کام جاری ہے۔ خوبصورت مٹیریل سے تیار کیا گیا چرچ کا فن تعمیر، جس میں داغدار شیشوں کی کھڑکیاں، سرخ اینٹیں، اس چرچ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ 17ویں صدی میں انگریز خانہ جنگی نے اس چرچ کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ عظیم دوم میں اس چرچ کی گھنٹیوں کو پگھلا کر جنگی ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان تیار کر کے عطیہ کر دیا گیا، اور اس عمل کو اکثر قوم کی دفاع میں حب الوطنی کی شراکت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بہت خوب۔